آپ کو استحکام لانے کے لیے ہم سب کو ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں، ہمارے جو سیاسی حقوق ہیں، وہ ہمیں دینا ہوں گے۔ گولی چلی ہے یقیناً یہاں، اس گولی کا حساب دینا ہوگا، خون بہا ہے یہاں، اس خون کا حساب دینا ہوگا، لوگ گمشدہ ہیں، لوگ زخمی ہیں، جو FIR کرانے جاتا ہے اس کے گھر پہ دھاوا بول دیا جاتا ہے، اس کے بچوں کو بیٹوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہم بعض لوگوں کے مقدمے لے کر عدالت میں گئے ہیں، ان کے گھروں پہ دھاوے بولے گئے ہیں۔ یہ تمام بات پوری دنیا کے سامنے ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام عمل مخفی ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان فسطائیت کی تاریکیوں میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عقل سے ہم آگے بڑھیں، اس ریاست کو ہم خوبصورتی سے آگے بڑھائیں، آئین قانون شرافت کے مطابق آگے بڑھائیں، اسی سے ملک میں استحکام ہوگا، اسی سے اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی، سرمایہ کاری ہوگی، روزگار بنے گی نوجوانوں کے لیے۔ کل یہ کہا وزیر خزانہ نے کہ اس ملک میں توقع نہ کی جائے کسی قسم کی گروتھ کی۔ ہم نے ملک کو سٹیبلائز کر لیا ہے، یعنی کہ مستحکم کر لیا ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ ہم اس کو ترقی کی راہ پہ لے کے جائیں۔ یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں تباہ کن ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے۔ ہر سال 50 لاکھ کے قریب نوجوان داخل ہوتے ہیں مارکیٹ میں، جاب مارکیٹ میں نوکریاں ڈھونڈتے ہیں۔ وہ نوکری لیبر کی ہو یا وہ نوکری IT کی ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں آگے بڑھیں، ان کو روزگار ملے، نوکریاں پیدا ہوں۔ اگر ریاست اور پاکستان کی معیشت نوکریاں پیدا نہیں کرتی تو اس ملک میں ایک ایسا بھانچال آئے گا، سماجی بھانچال آئے گا، معاشی بھانچال آئے گا جو اس سیاسی عدم استحکام کے ساتھ مل کر اس ملک کو بہت پیچھے لے جائے گا۔ سلمان اکبر راجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ مذاکراتی کمیٹیوں کے تیسری نشست میں رکاوٹیں کیا ہیں، ذرا اس کی تفصیلات بتائیے گا، اور ملاقات جو نہیں ہو پا رہی اس حوالے سے آپ کی طرف سے کمزوری ہے یا کہ حکومت کی نہیں؟ طرف؟ دیکھیے، ہم نے تو بالکل یہ واضح کر دیا تھا دوسری نشست کے دوران کہ اگلی نشست تب ہوگی جب ہم عمران خان صاحب سے مل سکیں گے۔ پوری مذاکراتی ٹیم جو ہے ایسے ماحول میں ملے جہاں ہم کھل کر بات کر سکیں، آگے کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے اس پہ مشاورت ہو سکے، ہدایات لے سکیں۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کوئی مقصد نہیں ہے تیسری نشست کا۔ مذاکراتی عمل کے حوالے سے تو چلو وہ جاری ہے، لیکن ہائیسٹ فورم ہے اسپیکر کی زیر صدارت اس کمیٹی کا۔ PTI نے آج ایک درخواست دی اپنے وکیل کے ذریعے، ہمیں ملاقات کی اجازت دیجیے، ہم وکلاء کی ملاقات کو سسپینڈ کیا جائے، اس کے بجائے ان کو وہ موقع دے دیا جائے۔ آپ اتنے کمزور جگہ پہ کیوں لیگل وہ سٹینڈ لے رہے ہیں جہاں پہ ہائیسٹ فورم پہ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے؟ ہم اسپیکر کی صاحب صورت سے ہم بارہا درخواست کر چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایوب صاحب، اسد کیسر صاحب بارہا اسپیکر صاحب سے رابطہ کر چکے ہیں، ان کو یاد دلا چکے ہیں کہ پچھلی نشست میں یہ طے ہوا تھا کہ ہماری ملاقات ہوگی، بلکہ حکومتی ارکان نے یہ کہا ایک نہیں، آپ روز ملاقات کیا کیجیے۔ ایک بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ 2 تاریخ کو یہ ہماری نشست ہوئی تھی، آج 7 تاریخ ہے، 5 دن گزر گئے ہیں۔ ہم منتظر ہیں کہ ہماری عمران خان صاحب سے بطور کمیٹی ملاقات ہو، یہ نہیں ہو رہی۔ کیا رابطوں کا فقدان ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ہم یقیناً نہیں ہیں۔ رابطوں کا فقدان ہے؟ کیا رابطوں کا فقدان ہے؟ نہیں، رابطوں کا کوئی فقدان نہیں ہے، یہاں صرف ارادے اور نیت کی بات ہے۔ اگر ارادہ نہیں ہے ہماری ملاقات ہونے دینے کا، نیت نہیں ہے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر نہیں ہوتی تو